رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، السلام علیکم. آج کا موضوع روح کا تعلق رمضان کے ساتھ کیسا ہے؟ عزیزان گرامی، دیکھیے، ہمارا جو وجود ہے وہ ایک مرکب ہے، ایک حیوانی وجود ہے. ہر انسان ایک حیوان بھی ہے. سارے حیوانی تقاضے ہمارے اندر موجود ہیں. لیکن انسان اور حیوان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کا اصل وجود روحانی ہے. اس روحانی وجود کی وجہ سے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور فرشتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں. جب میں اس کی نوک پلک سنوار لوں اور اپنی روحوں سے پھونک دوں، تب گرنا سجدے میں. حیوان انسان اور انسان روحانی، یہ دونوں مل کر اب آدم بنے. ہمیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور ہماری غذا کا اہتمام بھی مٹی سے کیا گیا ہے. آپ نے پھل کھائے، گندم کھائی، چاول کھائے، بکری کا گوشت کھایا. تو بکری کا گوشت کہاں سے آیا؟ بکری نے گھاس پھوس چارہ کھایا. نتیجتاً سب کچھ مٹی ہی سے بن رہا ہے. وجود روحانی کو بھی کچھ تقویت کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب وجود حیوانی کا اس پر غلبہ ہو جائے تو روح کو بھی غذا چاہیے. اس کی غذا وہاں سے آئے گی جہاں سے روح آئی ہے. وہ کلام ربانی ہے، روح ربانی ہے. روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. اس طرح کلام ربانی کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے. روح کا مسکن قلب انسانی ہے. قلب ایک شیشے کی مانند ہے، اور اس کے اندر روح کا چراغ جل رہا ہے. اگر ہم خدا نخواستہ گنہگار ہیں اور گناہ پر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں تو قلب پر زنگ آ جاتا ہے. قلب کا شیشہ دھواں دار ہو جاتا ہے، جس سے روشنی باہر آنا بند ہو جاتی ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے. اور قرآن میں بھی یہی فرمایا گیا ہے، بل رانا علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گئے. تو پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کہ اس زنگ کو کیسے صاف کیا جائے؟ فرمایا، تلاوت القرآن و ذکر الموت. قرآن کی تلاوت اور موت کو یاد کیا جائے، اس سے
دلوں کے زنگ صاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جو 2 پروگرام دیے گئے ہیں، ایک صبح کا روزہ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روح انسانی پر جو بوجھ پڑے ہوئے ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوں گے، اور رمضان مبارک کا دوسرا پروگرام رات کو کھڑے ہو کر قرآن کو سننا ہے اور قرآن کے انوار کی بارش اپنے روح پر ڈالنی ہے، قلب انسانی پر، پھر آہستہ آہستہ اس کا زنگ اترنا شروع ہو جائے گا اور قلب کا شیشہ ایسا ایسا صاف ہو جائے گا۔ یہ قرآن روح کے لیے حیات تازہ کا ذریعہ بنیا ہے۔ تو قرآن مجید کی اصل عظمت سے انسان کب واقف ہوگا؟ جب روح دوبارہ سے زندہ ہو جائے گی، جو دبی ہوئی تھی، جو نیم مردہ تھی، جب انوار قرآن کی بارش ہوگی تو وہ زندہ ہوگی۔ انسان کی ساری توجہ اپنے جسم پر ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے پر لگا ہوا ہے، بس جسم کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، روح کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ یہی بات سورۃ الحشر میں کہی گئی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ دیکھو اے مسلمانوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کب غافل ہوتا ہے؟ کیا انسان اپنے جسم سے کبھی غافل ہوتا ہے؟ وہ ہر طرح سے اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے۔ سورۃ حشر میں جس غفلت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ روحانی وجود سے غافل ہونا ہے۔ بھول گیا کہ میرے اندر ایک روح ہے جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ روزہ جو ہے وہ اس پروگرام کو ریورس کرتا ہے، دن میں کھانے پینے سے جنسی تقاضا پر پابندی اور رات کو کلام اللہ کی بارش۔ ہمارے روح کا سر چشمہ و منبع ذات باری تعالیٰ ہے۔ چونکہ انسان رب کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے، اس سے ہم کلام ہونا، اس سے دعا کرنا، یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ روزہ تمام عبادت کے اندر منفرد شان کا حامل ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وقال اللہ عز و جل، فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے، یقول اللہ عز و جل، کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل، ہر نیکی اس کے لیے ہے، الا صوم، سوائے روزے کے، وَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، یہ میرے لیے ہے اور میں ہی خود اس کی جزا ہوں، اس کا بدلہ ہوں۔ ویسے تو نماز بھی اللہ کے لیے، حج کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے؟ اللہ کے نام پہ دی جا رہی ہے۔ روزے میں کیا خاص بات ہے؟ وہ ہے روح انسانی کو تازہ کرنا، زندہ کرنا، حیات تازہ کا بندوبست کرنا، اور روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس تعلق کی مثال یوں سمجھیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ سورج ہم سے کروڑ ہا میل دور ہے، لیکن سورج کی کرن وہاں سے چل کر جو یہاں پہنچی ہے، کیا اس کا تعلق
सूरज से मुनक़ता है, सूरज के साथ उसका ताल्लुक कायम है। और इसी तरह रूह इंसानी ज़ाती बारी ताला से बहुत दूर आकर हमारे कल्ब के अंदर जज़ब हो गई है। क्या उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ नहीं है? हाँ है। रोज़ा और कलाम अल्लाह उसे दोबारा ताज़ा बनने का जरिया बनते हैं। इसलिए कहा गया कि रोज़ा मेरे लिए और मैं ही उसकी जज़ा हूँ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।